السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد، كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعير۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات، بھائیو، دوستو، بزرگو، کی مسئلہ ہے؟ پہلا کیوں نہیں کرتے؟ تسی اللہ دے بندے ہو، پھر جمعہ ٹھہر کے کرا لو جی تھوڑے نہیں انتظام ہوندے۔ عجیب آدمی، چلا دو اس کو، یہ بھی نہ پلا چلاؤ، کوئی نہیں۔ اللہ تعالی پہ ایمان اور بھروسہ یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ انہوں بند کر دے اور پھر تو مسئلہ بننا بند کر۔ آخرت پہ ایمان اور اللہ کے حضور پیشی،
یہ ایک مومن کے لیے بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان کی ساری زندگی اللہ کے ڈر، اللہ کے خوف میں گزری۔ اللہ سے ملاقات، جسے دراصل ہم قیامت کہتے ہیں، جس دن اللہ کریم سے اس کے بندوں کی ملاقات ہوگی۔ قیامت کا لفظی معنی ہے قائم ہونے والی، تو وہ ایسا دن، اور قرآن میں جسے الساعۃ کہا گیا ہے، الساعۃ خاص گھڑی، عربی میں الساعہ کا معنی ہوتا ہے ایک لمحہ بھی، اور ایک گھنٹے کو بھی الساعہ کہتے ہیں، اور یہ جو کلاک آپ کے سامنے لگا ہے گھڑی، اس کو بھی الساعہ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اکثر جگہ پہ قیامت کی بجائے الساعہ کا لفظ استعمال کیا ہے، یا یومن کا لفظ استعمال کیا ہے۔ تو اصل چیز قیامت کا لفظی معنی ایسا دن، ایسی چیز جب ہر چیز کھڑی ہو جائے گی، جب بندہ اور ساری مخلوقات اللہ کے سامنے کھڑے ہو جائیں گے، اسے کہتے ہیں قیامت، یعنی قائم ہونے والی۔ ہر بندہ وہ اللہ کے سامنے اس طرح کھڑے ہوگا جیسے کوئی مجرم ہوتا ہے، جیسے کوئی جرم کرنے والا ہوتا ہے، اور اللہ کریم کے دربار میں اس کی پیشی ہوگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ قیامت کے دن اگر سوال جواب ہو گیا، آپ نے فرمایا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ نہیں بچ سکے گا۔ جس سے اللہ نے پوچھنا شروع کر دیا کہ یہ کام کیوں کیا، یہ کیوں نہیں کیا، اس کام کا سبب کیا تھا، تیرا دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کو یہ ہے کہ ہم سے تیز دماغ والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ تیز طریقوں والا کوئی نہیں، ہم سے زیادہ خیالات کسی کو نہیں آتے، ہم سے زیادہ آئیڈیاز کسی کے پاس نہیں ہے، ہمارے اصول سب سے مضبوط ہیں۔ رسول اللہ نے فرمایا جس سے پوچھ گچھ شروع ہو گئی وہ پھنس گیا۔ یہ تو صرف اللہ کے سامنے پیشی ہو جائے گی، اور میرے اور آپ کے لیے ہے کہ اللہ سے صرف یہ دعا کرتے جائیں کہ قیامت کے دن یا اللہ حساب کتاب نہ کرنا۔ جیسے ہمارے بعض لوگ ہو جاتے ہیں، جی کوئی غلطی تو ہے نہیں، سزا کس بات کی ملتی ہے۔ اگر ایک ایک تکلیف کی، ایک ایک گناہ کی اللہ پوچھنا شروع کر دے تو دنیا پہ کوئی جان باقی نہ رہے، دنیا پہ کوئی چیز بھی بقا اس کی نہ رہے۔ اگر یہ پوچھنا شروع کر دیا جائے کہ یہ قدم کیوں اٹھایا، ہم قدم اٹھاتے ہیں تو کتنی چونٹیاں، کتنے کیڑے مکوڑے پاؤں کے نیچے کچلے جاتے ہیں۔ یعنی ہر بنی آدم وہ ایک قسم کا قاتل ہے کہ اتنی روحوں کو، اتنی جانوں کو وہ ختم کرتا ہے، قتل کرتا ہے۔ کتنے جراثیم ہیں، اور جراثیم میں جان ہوتی ہے، ان جراثیموں کو ہم ختم کرتے ہیں۔ مثلا مچھر ہے، آپ کے لیے تکلیف دہ ہے، مکھی آپ کے لیے تکلیف دہ ہے۔ اس کے علاوہ اور حشرات وہ آپ اور میرے لیے تکلیف دہ ہیں، لیکن ہے تو جان، ہے تو روح، ان میں جان اور روح ہے۔ ہم کتنے طریقے اختیار کرتے ہیں کہ یہ جانور ختم ہو جائیں، یہ مچھر ختم ہو جائیں۔ گویا قاتل تو ہم بھی ہیں۔ بندہ تو ایک گھڑی کا بھی جواب نہیں دے سکتا۔ قیامت وہ دن ہے جس کا خوف اور جس کے سامنے بندے کی پیشی، اور وہاں اللہ کامیابی دے دے۔ یہ سب سے بڑی منزلت کہ قیامت کے دن ہم جائیں، اللہ کے حضور پیش ہوں، اور بغیر حساب کے اللہ کریم جنت کا ٹکٹ فراہم کر دے، اور بغیر پوچھے اللہ کریم بخشش کر دے۔ یہ اصل بندے کی کامیابی ہے۔ دنیا میں بڑے میدان ہیں، دنیا میں بڑے شعبے ہیں۔ بیٹا سیدھا ہو کے بیٹھے، ادھر ہو کے بیٹھے۔ دنیا میں بڑے امتحان کی جگہیں، اور بندہ سمجھتا ہے جو وہاں کامیابی مل گئی یہی اصل منزل ہے۔ یہ تو عارضی جگہیں، آج یہ شہر، اگلا شہر، یہ ملک، دوسرا ملک، ایک بر اعظم، دوسرا بر اعظم،
خشکی، تری، یہ عارضی کامیابیاں. سائنسدان یہ کہتے ہیں ہم نے چاند تک مار کر لی، اب مریخ پہ جائیں گے، وہ اس کو کامیابی سمجھتے ہیں، اس کا جشن کرتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ کامیابی نہیں ہے. من زحزح عن النار وادخل الجنت فقد فاز، جو آگ سے بچا لیا گیا، جنت میں داخل کر دیا گیا، وہ کامیاب ہے، وہ کامران، اس کو اصل کامیابی ملی، اس کو اصل وہ امتحان میں پاس ہوا ہے. اور بعض ایسے ہوں گے جن کے مرتبے اتنے بلند ہوں گے کہ وہ 100 کے 100 نمبر لے جائیں گے. کیسا وہ ذہین طالب علم ہوگا کہ 1 نمبر بھی اس کا کم نہیں آیا. اس کی لکھائی، اس کی پڑھائی، اس کا فنون، اس کا ذہن پوری طرح کامیاب ہوا، 100/100 نمبر لے لیے. اور وہ کتنا خوش نصیب ہوگا جن کا اللہ نے ایک ہی آیت میں تذکرہ کیا، اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. نبی کامیاب 100%، شہداء کامیاب 100%، اور صالحین یہ کامیاب 100%. اللہ والے صالحین وہ کامیاب 100%. یہ 4 ڈگریاں ہیں، 4 مرتبے ہیں جو اللہ کریم اپنے بندے کو فرسٹ ڈویژن میں، اس سے بھی پلس اوپر جن کو پاس کرتا ہے. سب سے مرتبہ ہے انبیاء کا زیادہ، جن کا گناہ ہی کوئی نہیں ہوتا. اگر گناہ ہے تو اللہ نے بخش دیے، اگر گناہ ہو بھی گئے کیونکہ بشر ہے، انسان ہے. انبیاء بھی انسان ہوتے ہیں، بشر ہوتے ہیں. کسی کا بیٹا ہوگا، کسی کا بھائی ہوگا، کسی کا باپ ہوگا، کسی کی اولاد ہوگا، سوائے حضرت آدم کے کہ ان کا نہ باپ ہے، نہ ماں ہے، نہ بھائی ہے، نہ بہن، کوئی بھی نہیں ہے، کوئی ثانی نہیں ہے. اس میدان میں عیسیٰ علیہ السلام باپ نہیں ہے، حوا علیہ السلام باپ اور ماں نہیں ہے، بھائی نہیں ہے، بہن نہیں ہے. اور یہ جو ہیں ان کے علاوہ تمام پیغمبر، تمام صلحاء، تمام اتقیاء، تمام اصفیاء، تمام نیک لوگ جتنے بھی اللہ کے مقرب، سارے کے سارے مٹی سے بنے، نطفے کی پیدائش. اللہ کہتا ہے اللہ نے تمہیں پیدا کیا کس سے؟ مٹی سے، من ترابن. مٹی، اب مٹی کی اقسام ہے. عام مٹی تراب بولتے ہیں. اس مٹی میں اگر پانی ڈال دیا جائے، گیلی ہو جائے، اسے طین کہتے ہیں. اگر وہ عرصہ دراز تک پڑی رہے، اس میں سے بدبو آنی شروع ہو جائے، اسے مسنون کہتے ہیں. اگر وہ پڑی پڑی سیاہ ہو جائے، اسے ہمون بولتے ہیں. اگر وہ پک جائے، خشک ہو جائے، اسے پھر فخار بولتے ہیں، سلسال بولتے ہیں. اگر وہ پک کے جیسے بھٹے میں اینٹ تیار ہوتی ہے، وہ کھنگر بن جائے، اسے فخار بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا فرمایا تراب سے، خالص مٹی سے، نہ گیلی ہے نہ خشک، اس مٹی سے جسے تراب کہتے ہیں، جس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہوتی. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جب حضرت آدم کی پیدائش کا اللہ نے فیصلہ فرمایا، اللہ نے دنیا جہان کی ہر جگہ کی مٹی لی، پہاڑوں کی، صحرا کی، میدانی علاقے کی، ریتلے جگہ کی، خشکی، نمی، سارا لحاظ رکھ کے اپنے ہاتھ سے حضرت آدم کو تخلیق فرمایا. اپنے ہاتھ سے 60 ہاتھ، تقریباً 1.5 فٹ، جسے ہم ہاتھ کہتے ہیں، وہ یہاں سے لے کے کونی تک تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے. حضرت آدم کی پیدائش 90 فٹ کی ہے تقریباً. سرادیپ سری لنکا میں ان کے پاؤں کے نشان ملتے ہیں کہ ایک حضرت آدم کو اتارا سری لنکا میں، اور حضرت حوا کو اتارا جنت عدن سے جدہ میں. یہ اللہ کی کرنی دیکھیے. وہاں سے میں اور آپ، ان کی اللہ نے مقرر کر دی. ابو بکر نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، فلاں نے آنا ہے، اس نے مرد بننا ہے، اس نے عورت بننا ہے، اس نے عالم بننا ہے، اس نے فاجر بننا ہے. یہ اللہ نے تقسیم کر دی. آپ اور مجھ میں سب سے معزز بندہ وہ ہے جس بندے کو اپنے اللہ کی یاد آتی رہے. کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دنیا میں سب سے معزز کون ہے؟ آپ نے فرمایا تم کس کے بارے میں پوچھ رہے ہو؟
انہوں نے کہا ہم عرب کے قبیلوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ میری ذات افضل ہے، فرمایا جس بندے کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ سب سے افضل. کسی نے پوچھا بہترین نسب نامہ کیا ہے؟ فرمایا یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم. چاروں نیک، یوسف حیا والے، یوسف کمال والے، باپ یعقوب نبی وہ تقوی کے پہاڑ، ان کے والد حضرت اسحاق وہ عظیم الشان، سارے معصومون الخطا. ان کے والد حضرت ابراہیم وہ تو انبیاء کے جد، انبیاء کے بڑے، جن کی دعا کے نتیجے میں ہم آج مسلمان، جن کی امت میں، جن کی اولاد میں نبی پیدا ہوئے. وہ نبی جس نبی جیسا کوئی دنیا میں کائنات میں پیدا نہ ہوا. لیکن رسول اللہ فرماتے ہیں یہ نسب کے لحاظ سے ابراہیم بہترین، بیٹا اسحاق بہترین، بیٹا یعقوب بہترین، اس کا بیٹا یوسف بہترین. انہوں نے کہا ہم اس بارے میں نہیں پوچھتے. آپ نے فرمایا پھر عرب کے بارے میں بھی پوچھتے ہو؟ ان میں بہتر وہ ہے جو اللہ کا ڈر رکھے اور سمجھدار ہو جائے. خاندان کی بنیاد پہ کامیابی نہیں، خاندان کی بنیاد پہ برتری نہیں، خاندان کی بنیاد پہ کوئی آدمی معزز نہیں ہوتا. معزز اور کامیاب وہ ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو، وہ قیامت اور اللہ کے سامنے پیشی سے ڈرتا ہو. جس دن کے بارے میں اللہ کہتا ہے یوم ینفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا کرنا میں، سینگ میں. رسول اللہ نے فرمایا جس دن سے وہ فرشتہ پیدا ہوا، اللہ نے تخلیق کیا، وہ نور اسرافیل، وہ جس دن سے پیدا ہوا اپنی ایڑیاں جمائے کھڑا ہے. اس کے ہاتھ میں وہ سینگ جیسی چیز ہے جس کو سور کہتے ہیں. فرمایا وہ اللہ کی طرف ٹکٹکی باندھ کے دیکھ رہا ہے، اللہ کی طرف کہ کب اشارہ ہو اور کب میں اس کو بجاؤں. رسول اللہ نے فرمایا جب قیامت بپا ہونے لگے گی وہ سور بجائے گا، پھونکے گا سور میں. فرمایا ایسے محسوس ہوگا جیسے کوئی نغمہ ہے، سریلی آواز، آہستہ آہستہ آواز بلند ہوتی جائے گی. فرمایا جب قیامت کی ابتدا ہوگی اس میں اتنی مہلت نہ ملے گی کہ کوئی اپنا قدم بھی اٹھا سکے. میرے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا اگر کوئی اپنے کنویں کی لپائی شروع کرے، فرمایا اس کے خشک ہونے سے پہلے پہلے قیامت قائم ہو جائے گی. ایک وہ دن آنے والا ہے جب سورج مغرب سے نکلے گا، شاید 24 یا 36 گھنٹے کی رات. چونکہ دنیا میں زیادہ سے زیادہ اگر اوقات کا فرق وہ 12 گھنٹے سے 24 گھنٹے تک. آپ مشرق میں انتہا میں چلے جائیں، جاپان، انڈونیشیا، سماٹرا وہاں کے جزیرے، اور انتہا میں چلے جائیں مغرب، 24 گھنٹے کا زیادہ سے زیادہ فاصلہ ہے. فرمایا رات اتنی لمبی ہو جائے گی، اتنی لمبی کہ لوگ پریشان ہو جائیں گے. مثلا 24 گھنٹے کی رات ہو جائے، لوگ پریشان ہو جائیں گے، جانور بولنے لگ جائیں گے، بھوک پیاس سے، شدت سے برے حالات ہوں گے. فرمایا پھر یہاں سے سورج نکلے گا، آپ نے اشارہ فرمایا مغرب سے، وہاں سے سورج نکلے گا جیسے 10 بجے کا وقت ہوتا ہے، پھر غروب ہو جائے گا، 2-3 گھنٹے رہے گا. پھر یہ اپنی زبان میں، احادیث میں نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے رہے گا. آپ نے تو فرمایا بس یہاں تک، یعنی 2-3 گھنٹے رہے گا، 7 بجے سے یا 6 بجے سے 9 بجے تک، 10 بجے تک، پھر وہاں غروب ہو جائے گا. فرمایا یہ وہ دن ہے جس دن کے بعد توبہ قبول نہیں ہوگی، اس دن سے پہلے توبہ قبول ہوگی. ہر بندہ دیکھے گا کہ مغرب سے سورج طلوع ہو گیا، وہ قیامت کی بڑی نشانی پوری ہوگی کہ وہاں سے. اور یہ اللہ کا کمال ہے، وہ چاہے سورج ادھر سے نکالے یا ادھر سے نکال دے یا ادھر سے، کوئی پوچھنے والا نہیں. ادھر غروب کر دے یا ادھر کر دے، کوئی پوچھنے والا نہیں. رات لمبی کر دے، دن چھوٹا کر دے، دن لمبا کر دے، رات چھوٹی کر دے. بادل نکال دے، بارش برسا دے، بارش روک دے، بادل روک دے. دھوپ کی شدت ہو جائے، حدت میں کمی ہو جائے، کوئی پوچھنے والا نہیں. اندازے سائنس اندازہ لگاتی ہے، اتنی جگہ پہ اتنے بخارات، آبی بخارات، یہاں اس علاقے میں بارش متوقع. لوگ آج کل تجربے کرتے ہیں مصنوعی بارشیں، وہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنی سائنس کے بلبوتے پہ سمجھتے ہیں. لیکن اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے ماحولیات میں کمی ہوتی، ماحولیاتی نظام خراب ہو رہا ہے. اس کی وجہ سے جیسے آج کے دن ہے، یہ جون ابھی
اس سے پہلے کتنے ٹھنڈے دن آئے کبھی کسی نے سوچا نہیں تھا. لیکن یہ جو دنیا میں تجربات ہوتے ہیں، بارشوں کے سلسلے مصنوعی یا بارشوں کو روک دینا، بادلوں میں مخصوص وہ جراثیم آبی بخارات پیدا کر کے ہوائیں ٹھنڈی وہ مصنوعی چلا کے بارشیں شروع کروا دینا. تم یہاں اپنے تشدد سے، اپنے تسلط سے، اپنی قوت کے بل بوتے پہ، اور دنیا میں ظالم ہمیشہ ظلم کرتا ہے خوف سے کہیں جس کو میں مار رہا ہوں وہ طاقتور نہ ہو جائے. لیکن اللہ کا قانون، اللہ تعالیٰ ہر ظالم کے خلاف کوئی نہ کوئی پیدا کرتا ہے. اللہ ظلم کے نظام کو لپیٹتا ہے کسی نہ کسی لحاظ سے، اور گھر میں پال کے خود پوس کے بڑا کرنے والے، انہی کو ختم کرنے والا وہی ہوتا ہے. جس پہ دستے شفقت رکھتے اللہ اسی کے ہاتھ سے ظالموں کو انجام تک پہنچاتے. میں اور آپ یہاں موجود ہیں، میں آپ کو اور اپنے آپ کو گواہ بناتا ہوں اللہ کے سامنے، بغیر کسی سیاست کے. میں آپ سے ایک لفظ پوچھتا ہوں، آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ ظلم جس دور میں بھی ہو، فرعونی ہو یا آج کا ظلم ہو، اور کربلا کا ظلم ہو، ٹیپو سلطان کے ساتھ جو ہوا وہ ظلم ہو، غدار ہوں، مسلمان سلطنتیں ہوں، ان کو کمزور کیا جاتا ہو، اپنے لوگوں کو مارا جاتا ہو، وہ بندہ بہت ہی بے شرم، اس بندے میں غیرت کی کمی جو ظلم کے خلاف نہ بولے. اور ہمیں یہ ممبر ملے، مجھ جیسے کو، ایک طالب علم کو یہ ممبر ملا ہے، اور میں کسی کے پرواہ کیے بغیر، کسی کے ماتھے کی توڑی کے بغیر، دیکھے بغیر، کسی کے پیسے کی پرواہ کیے بغیر، کسی کے دباؤ میں آئے بغیر جو بات مجھے حق لگتی ہے ہر جگہ بیان کرتا ہوں کہ ظلم کے نظام قائم کرنے والے آج پاکستان 75 سال ہو گئے. میرے بچوں کا مستقبل کوئی پتہ نہیں، آپ کے بچوں کا مستقبل کوئی پتہ نہیں. جنہوں نے تسلط کمایا ہوا مستقبل صرف ان کا، ان کے بچوں کا. وہی آتے، شکلیں بدلتی، اور ملک سے فارغ ہو کے سارے بھاگ جاتے. جائیدادیں باہر، کاروبار باہر، بینک بیلنس، ظلم کا نظام. لیکن ایک دن انشاءاللہ خاتمہ ہوگا غریبوں کے ہاتھوں، ان کے ہاتھوں جن کے بارے میں ذہن بھی نہیں ہے. اللہ پاک ظلم کو پسند نہیں کرتے. ظلم قیامت کا دن ہوگا. میں آتا ہوں اسی بات پہ، یا معاشر الجن والانس پہ. قیامت کا دن ہوگا، ظالموں کو چیونٹوں کی شکل دی جائے گی، چیونٹیوں کی شکل دی جائے گی، اور مظلوموں کو انسانوں کی شکل دے کے ان پہ سے گزارا جائے گا. مظلوم اپنے ظالموں کو جنہوں نے ظلم کیا ان کو پاؤں سے روندیں گے. اور کسی ظالم کی قبر کھول کے دیکھ لیں، کسی ظالم کی قبر کھول کے دیکھ لیں، وہاں سکون نہیں ملے گا. 60 سال 70 سال کتنی عمر ہے. ذاتی پسند ناپسند اس کے سلسلے پہ ملک کا نظام، اس کو اپنے قابو میں کرنے والے، اور عوام رعایا اکثریت اس کو نیچ سمجھنے والے. اللہ کی قسم ہے قیامت کا دن ہوگا، ان مظلوموں کا ہاتھ ہوگا اور ظالموں کا گریبان ہوگا. قرآن کہتا ہے تم چاہو کتنی قوت ہے تم میں، تم سمجھتے ہو ہر چیز ہمارے ہاتھ میں ہے، اور پتہ اس وقت چلتا ہے جب آدمی ریٹائرمنٹ لیتا ہے کہ اس کی وقت کیا ہے، اس کی وقت کیا ہے. بے بس کیڑے سے بڑھ کے کچھ نہیں ہوتا. اسی قدر عوام کے دیے ہوئے ٹیکس سے طاقت آتی، اسی عوام کو مارنا شروع کرو، اس کو مسخ کرو. ایک دن آئے گا جب آپ ریٹائرڈ ہوں گے، دنیا میں آپ کو کوئی پہچانے گا بھی نہیں، دنیا میں آپ کو کوئی سلام کرنے کو تیار نہیں ہوگا. تھوکیں گے لوگ. اگر نہیں یقین آتا آج کے بھی حالات دیکھ لو. جن لوگوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد زندگی گزاری، جہاں بھی مظلوم ملتے ہیں بے عزتی ہوتی ہے، نفرت پھیلتی. اللہ پاک اس ظلم کے نظام کو ختم فرمائے. اللہ اس ملک میں امن سلامتی فرمائے. یہ ہو کہ ایک مزدور کا بیٹا اٹھے، وہ جیسے خلیفہ عمر، وہ خطبہ دے رہے، ایک عربی کھڑا ہوا، بدوی آدمی، اس نے کہا تیری بات نہیں مانتے. وہ اگر چاہتے عمر ابن خطاب، رسول اللہ نے فرمایا جہاں سے گزرتے شیطان راستہ چھوڑ دیتے، چاہتے اسے مارتے، قید کرتے، میرے سامنے بولے، میری عزت اس کی توہین کی،
عمر ابن خطاب اپنے بیٹے کو کہتے ہیں بیٹا کھڑا ہو کے بتا کہ ماجرا کیا. اس نے کہا آپ کے جسم پہ چادریں آئی تھی, ایک کی بجائے 2 چادریں, ہمارے جسم پہ 1 چادر. تو بیٹا اٹھ کے بتاتا ہے کہ میرے بابا کا قد لمبا, میں نے اپنے حصے کی چادر اسے دے دی تاکہ میرے بابا کا لباس بن سکے. عمر پھر وہ آدمی کہتا, وہی آدمی, محبت کہاں سے پھیلتی. اور اللہ نے حضرت عمر کا انجام کہاں رکھا, حضرت رسول اللہ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم. اسی قبر میں مدفون ہوئے, اسی قبر میں. انصاف کا سب سے بڑے پیکر حضرت محمد رسول اللہ, ان کے ساتھ جگہ کسے ملی؟ انصاف کے پیکر عمر بن خطاب. کہاں نکل سکتے ہو؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قرآن کہتا ہے یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران. اپنی حدود سے باہر نکلو گے, اپنی حدود سے. اور میں اب دیکھتا ہوں بہت سارے احباب ہیں, ان کے چہروں پہ مسکراہٹ آتی ہے کہ کسی سیاسی پارٹی کا شاید موقف. اللہ رسول کی بات, عمر ابن خطاب میرے اور آپ کے سب کے, یہ پارٹیاں کچھ بھی نہیں ہیں, یہ تو صفر ہیں, ان کی وقت ہی کیا ہے. قرآن کہتا ہے جو اپنی حد سے نکلے ہم اس پہ کیا برساتے ہیں؟ آگ کے شعلے. اگر عوام نہیں سمجھتی, جو ظلم کے خلاف ساتھ کھڑی, لوگ ہیں ظلم ظالم کا ساتھ دیتے اور مخالفین کی تکلیف پہ خوش ہوتے. قرآن کہتا ہے اللہ کی طرف سے ان پہ آگ کے انگارے. آج نہیں تو قبر میں ضرور قبر میں. اپنے ذہن بدلیں, اپنے آپ کو انصاف کے ساتھ کھڑے کریں. مظلوم چاہے کوئی ہو اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. مزہ ہی تب آتا ہے جب ظالم پورے جوبن پہ ہوتا ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی اللہ کا بندہ کھڑا ہوتا ہے. اور فرمایا ان پہ پیتل پتلا کر کے مائع کی صورت میں وہ برسایا جاتا ہے. نہیں نکل سکتے, ایک حد ہے, اس حد سے آگے نہیں جا سکتے. ہلاکو خان نے 20 لاکھ میں سے 16 لاکھ بندے 4 دن میں مار دیے تھے بغداد. آج کون ہے جو ہلاکو کے نام پہ نام رکھتا ہے؟ کوئی نہیں ہے. ظالم کی نسل مٹ جاتی, مظلوم زندہ رہتا ہے. حسین آج بھی زندہ ہے, یزید کے نام پہ کوئی نام نہیں رکھتا. آج بھی ٹیپو سلطان زندہ ہے, اس کے نام پہ لوگ نام رکھتے ہیں. میر صادق کے نام پہ کوئی نام نہیں رکھتا. غدار ظالموں کے نام پہ کون نام رکھتا ہے؟ ان سے محبت وہی کرتا ہے جو خود ظالموں میں سے ہوتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, جو جن کو پسند کرے قیامت کے دن انہی میں اٹھایا جائے. جو جن کو پسند کرے انہی میں اٹھایا جائے. اور اللہ کا شکر ہے میں مظلوموں کا ساتھی ہوں. قیامت کے دن اللہ مجھے مظلوم میں اٹھائے گا انشاءاللہ. قیامت قائم ہونے سے پہلے کا ڈر. ایک ہمارے دوست تھے, تقریباً 75 سال کی عمر. آخری دن جب ہم ملنے گئے 1-2 دن پہلے فوت ہونے سے, وہ رونے لگ گئے, ہاتھ کام کرنا چھوڑ گئے تھے, بوڑھے ہو گئے تھے, جسم کمزور ہو گیا تھا. پوچھا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا اور کچھ نہیں, مجھے قبر سے ڈر آتا ہے کہ اللہ کے سامنے پیشی کیسے ہوگی. اور یہی ایمان ہے کہ ہر آن آپ کو یہی ہو کہ اللہ کے حضور پیشی کیسے ہوگی. اور بعض تو ایسے ہوں گے جن کی پیشی ایسے ہوگی کہ اللہ دیکھ کے مسکرا دے گا. اللہ دیکھ کے مسکرا دے گا اور دیکھنے والے سمجھ جائیں گے اس کی نجات کافی, نجات کے لیے کافی. کیوں کہ جس کو دیکھ کے اللہ مسکرا دے, کائنات چاہے بھی تو اس پہ غضب نہیں کر سکتی, چاہے بھی تو اسے نیچا نہیں دکھا سکتی. اللہ ہمارا شمار ان افراد میں کرے جن کو اللہ ہنس کے دیکھے, جو اللہ ہماری طرف دیکھ کے مسکرائے اور ہم کہ ہاں ہم تیرے حضور حاضر ہو گئے, ہم تیرے مجرم, تیرے ملزم. حدیث میں آتا ہے اللہ اپنے گناہگار مومن بندے کو اس طرح بازو میں لے لے گا جیسے کوئی دوست اپنے دوست کو لیتا ہے. اللہ اسے پوچھے گا یہ گناہ کیا؟ وہ کہے گا ہاں جی یہ گناہ کیا. یہ گناہ کیا؟ یہ بھی کیا. یہ گناہ کیا؟ یہ بھی کیا. ہاں جی کیا. اللہ کہے گا جا, تجھے میں نے جس طرح دنیا میں پردہ ڈالا تھا ان گناہوں پہ آج بھی پردہ ڈال دیا اور ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیا.
وہ بندہ آگے سے کہے گا اے مولا میرے کچھ گناہ ایسے ہیں جنہیں تو نے ابھی بیان نہیں کیا ہے. یعنی اللہ سے دوستی کے انداز میں بات کرے گا. اللہ مسکرائے گا, وہ آگے سے مسکرائے گا. اور وہ قیامت کا دن کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوگا. اور یہ سب سے بڑی نعمت, اللہ کا دیدار سب سے بڑی نعمت, اللہ کے چہرے کو دیکھنا سب سے بڑی نعمت. آج ہم خانہ کعبہ کو دیکھ کے پرسکون ہوتے ہیں کہ اللہ کا گھر ہے, اور جتنا مرضی سخت دل ہو جب اس گھر کو دیکھتا ہے وہ نرم ہو جاتا ہے. تو جو اللہ کے چہرے کو دیکھ, تو چہرہ وہ ہے کہ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام, کہ اللہ کا چہرہ سلامت رہے گا, ساری کائنات ختم ہو جائے گا. اس چہرے کا دیدار اللہ نصیب فرمائے. اور سورہ نبا میں اللہ فرماتا ہے یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا, جس دن روح بھی کھڑی ہوگی, وہ روح جو آج مجھ میں اور آپ میں, اور فرشتے صف کی صورت میں, لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن, صف کی صف میں سارے کھڑے ہوں گے, فرشتے بھی انسان بھی سارے, کسی میں قوت نہیں ہوگی بولنے کی. لا یتکلمون, کوئی گفتگو نہیں کر سکے گا. آج میڈیا والے کتنا پروپیگنڈا کرتے ہیں, آج میڈیا والے سچ کو جھوٹ, جھوٹ کو سچ کر دکھاتے, وہاں کوئی بولنے والا نہیں. لا یتکلمون, کوئی نہیں بولے گا. واٹس ایپ پہ, میسنجر پہ, فیس بک پہ بڑے بڑے میسج لکھنے والے, بڑے بڑے متکلم, بڑے بڑے بحث کرنے والے, قیامت کا دن اتنا سخت, قرآن کہتا ہے لا یتکلمون, گفتگو نہیں کر سکیں گے. الا من اذن لہ الرحمن, مگر جسے رحمان اجازت دے گا. رحمان وقال صوابا, اور جس کو اجازت ملے گی وہ بھی درست بات کرے گا, جھوٹ نہیں بولے گا. اور اگر جھوٹ بولنے کی باری آئی, رسول اللہ نے فرمایا مجرم کو لایا جائے گا تو مجرم کہے گا میں الزامات کو نہیں مانتا. الیوم نختم علی افواہہم, منہوں پہ مہریں اللہ لگا دے گا, اور اعضاء بولنے شروع ہو جائیں گے. اللہ قوت دے گا پاؤں کو بولنے کی, قوت دے گا ہاتھ کو بولنے کی. زبان بند ہے, آنکھیں بولیں گی, کان بولیں گے, یہ بال جو ہے یہ بولیں گے, جسم کا انگ انگ بولے گا, زبان نہیں بولے گی. ساری زندگی بولی, آج نہیں بولے گی. آج وہ بولے گا جس کو رحمان بولنے کی قوت دے گا. اور جب سارے وہ جرائم بیان ہو جائیں گے, پھر زبان کو بھی کھول دیا جائے گا. زبان اعضاء کو کہے گی کس لیے تم بولے, وہ کہیں گے جس رب نے تجھے بولنے کی قوت دی اسی رب نے ہمیں بولنے کی قوت دی. ہم مجبور, بے بس, مقہور, مجبور, بے کس. اللہ کے سامنے تو سارے بے بس, سارے بے کس, سارے مجبور. اور کیوں اس کا نام ہے القہار. اللہ کے 3 نام ہیں, الصمد, الغنی, المغنی. یہ 3 نام اپنے ذہن میں رکھیے. کبھی اللہ کے بارے میں کبھی تصور غلط آ جائے, کبھی یہ آ جائے کہ ہمیں اولاد فلاں دیتا ہے, کبھی دل میں یہ آ جائے فلاں کے تعویذ سے کام ہوتا ہے, کبھی دل میں یہ خیال آ جائے فلاں کی دعا میں بڑا اثر ہے. تو یہ 3 نام یاد کر لیجئے. کبھی رب کے بارے میں شک آ جائے, کبھی رب کائنات کے بارے میں کبھی دل میں خیال آ جائے کہ میرے رب میں شاید کمی ہے جو میری دعا قبول نہیں ہوتی. کبھی اگر آ جائے خیال, شک پیدا ہو جائے, اللہ کے ان 3 ناموں کا ورد کیا کریں. یہ 3 نام, الغنی, المغنی, الصمد, تینوں کا میں مطلب آپ کو سمجھاتا ہوں تاکہ اس رب کی پیشی سے پہلے اس کا ڈر دل میں آ جائے. الصمد اس ذات کو کہتے ہیں جو کھوکھلی نہ ہو, جس پہ دنیا کا کوئی کیمیکل اثر نہ کرے, جس پہ دنیا کے کوئی اثرات نہ پڑے, جس میں تغیر و تبدل نہ ہو. لا تبدیل لکلمات اللہ, لا تحویل لکلمات اللہ, اس میں کوئی تبدیلی نہیں. اس صمد, الصمد کہتے ہیں. بے نیاز اولاد سے, بے نیاز ماں باپ سے, بے نیاز دوستوں سے, بے نیاز تعلق سے, بے نیاز دولت سے, بے نیاز
ہر چیز سے، سونے سے، پینے سے، کھانے سے، چلنے سے، پھرنے سے۔ الغنی المغنی ایک ہی مادہ، جو اتنی بے پرواہ ہو کہ جب خرچ کر دے تو یہ نہ ہو کہ فلاں سے آئے گا تو پھر ملے گا۔ کہ ہم میں غنی کسے کہتے ہیں؟ ہم میں غنی اسے کہتے ہیں جو زیادہ مالدار۔ اللہ کے بارے میں غنا الغنی المغنی وہ ہوتا ہے خرچ کرنے کے بعد یہ بھی نہ سوچے کہ کمی ہو جائے گی۔ کبھی اللہ کے بارے میں اشکال آئے اور لوگوں سے مانگنے والے، مردوں سے مانگنے والے، قبر پرست، قبر کی مٹی کو پینے والے اور اپنے مرشدوں کی گاڑیوں کو چومنے والے، تعویذ اور نام کے کڑے پہننے والے، اللہ سے کون سی کمی ہے اللہ میں جو ان لوگوں کی ضرورت پڑ گئی؟ کون سی کمی ہے؟ کسی فرقے سے پوچھیں اللہ میں کون سی کمی ہے؟ کوئی ایک اولاد، رزق، عزت، ذلت، زندگی، موت، بیماری، شفا، کوئی ایک کہہ دے کہ اللہ میں کمی ہے ان چیزوں میں؟ علم کی کمی ہے، سمجھ کی کمی ہے، اختیار کی کمی ہے، اقتدار کی کمی ہے۔ اور ہم نے کیا کہا؟ ہم نے کہا اللہ کا اختیار ہوتا ہے، اللہ نے بندوں میں بانٹ دیا، اور یہ تو فنا ہے۔ انبیاء فنا ہونے والے، اولیاء جانے والے، چاہے آپ قبروں میں انہیں زندہ ہی تصور کیوں نہ کریں، دنیا سے تو چلے گئے۔ اور وہ حی قیوم، لا زوال، بے مثال، لا فانی، الغنی المغنی الصمد، بے شمار، لا تعداد، کروڑوں، اربوں، کھربوں، جہاں زندگی، جہاں تعداد ختم ہو جائے، گنتی ختم ہو جائے، اس کے اختیار اس کے پاس۔ اگر کوئی کمی ہے پھر غیروں کے پاس جاؤ، اگر کمی نہیں ہے پھر غیروں کے پاس جانے کی ضرورت۔ اور جس کو پوجنا ہو، جس سے عقیدت رکھنی ہو، اس میں یہ تینوں خوبیاں ہونی چاہیے۔ وہ الصمد ہو، الغنی ہو، المغنی ہو۔ اگر وہ محتاج ہے نیند کا، اگر محتاج ہے کھانے کا، اگر محتاج ہے قضائے حاجت کا، اگر محتاج ہے وہ ہوا کا، اگر محتاج ہے زندگی کا، محتاج ہے موت کا، محتاج ہے بیماری کا، محتاج ہے شفا کا، وہ معبود نہیں ہو سکتا، پیر و مرشد نہیں ہو سکتا۔ جن کا اللہ ہو انہیں کسی پیر کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں کسی فقیر کی ضرورت نہیں ہوتی۔ مت جائیں کسی کی شکل پہ، مت جائیں کسی کی عبادت پہ۔ اللہ جانتا ہے کس کی عبادت قبول ہوتی ہے، کس کی نہیں ہوتی۔ کچھ نہیں رکھا ہے مخلوق میں۔ اگر کسی میں کمال ہے علم کا، وہ علم کا کمال بھی اللہ نے دیا ہے۔ اگر کسی میں عبادت کا کمال ہے، وہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے۔ اگر کسی میں جرت کا کمال ہے، اگر کسی میں سخاوت کا کمال ہے، اگر کسی میں بہادری کا کمال ہے، اگر کسی میں بولنے کا کمال ہے، اگر کسی میں کوئی بھی خوبی ہے، اگر کسی میں کوئی بھی سکت اور طاقت ہے، وہ عطا کرنے والا اللہ کی ذات۔ اس کے پاس جانا ہے، اس کا ڈر رکھنا ہے۔ اور یہ خطرناک کتنی ہوگی کہ قیامت کا دن کتنا خطرناک، کتنا سخت۔ قرآن کہتا ہے یوم ترونہا تذہل کل مرضعۃ عما ارضعت، اتنا سخت دن کہ مائیں اپنے بچوں کو بھول جائیں، غافل ہو جائیں، جیسے بم دھماکہ ہو۔ اللہ نہ کرے بم دھماکہ ہوتا ہے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، اپنی اپنی پڑی ہوتی، بعد میں آدھ گھنٹے بعد پتہ چلتا ہے کچھ ہوا، پھر پوچھتے ہیں فلاں کہاں ہے، فلاں کہاں۔ قیامت تو ان تمام دھماکوں سے زیادہ بڑا دھماکہ۔ رسول اللہ نے فرمایا اتنا دھماکہ کہ لوگوں کے کلیجے پھٹ جائیں، لوگوں کے دل چیر جائیں، لوگ زمین میں دنس جائیں۔ اور ناگاساکی، جاپان کا شہر، وہاں امریکہ ایٹم بم گراتا ہے اور وہاں 80-90 ہزار لوگ تھوڑی دیر میں ختم ہو جاتے ہیں، وہاں ختم ہو جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں بہت بڑا یہ دھماکہ۔ قرآن کہتا ہے وہ دھماکہ جو ابھی تک نہیں ہوا،
1000 हाइड्रोजन बमों से ज्यादा, लाखों एटम बमों से ज्यादा, कि जिससे समंदर का पानी खुश्क हो जाए। दुनिया में 71% पानी। उस दिन के खौफ से, उस सूर के फूंकने से सारे पानी खुश्क हो जाए। और आसमान फरमाया यौमा नत्विस समा का तय्यिस सिजिल्ल लिल कुतुब, जैसे कोई किताब को लपेट देता है, सफात को लपेट देता है, फरमाया हम क़यामत के दिन आसमान को ऐसे लपेट देंगे। सबसे बड़ा धमाका जिसे हम क़यामत का नाम देते हैं, यौमुस्सा कहते हैं, वो धमाका। फरमाया यहां नहीं, इसी पे बात नहीं, माओ के पेटों में जो बच्चे होते हैं, फरमाया क़यामत का दिन होगा तो हमल वाला हमल गिरा दे, बच्चे जाया हो जाएं। और तरन्ना सब सुकारा, तरन्ना से सुकारा, लोगों को देखा तुझे महसूस होगा जैसे नशे की हालत में। वमा हुम बिसुकारा, हालांकि नशा नहीं होगा उनको। फरमाया वलाकिन्न अज़ाबल्लाहि शदीद, अल्लाह का अज़ाब इतना सख्त होगा गोया किसी को समझ ही कुछ नहीं आएगी। आंखें खुली हुई भागते जाएंगे। शाखिसतुन अबसारुहुम, आंखें खुली होंगी, फटी की फटी रह गई, एक मैदान की तरफ भागेंगे सारे। जमीन जैसे मैदे की रोटी होती, मैदा सफेद, और मैं पहाड़ सारे जैसे रूई के गाले उड़ जाएंगे, और जमीन सारा तहबाला, फरमाया ना ऊंची जगह ना नीची जगह, बिल्कुल हमवार। फरमाया वहां मैदान में भागते जाएंगे, लिबास किसी का नहीं होगा। किसी ने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, 2 सूर फूंकने के दरमियान कितना फासला है? 2-3 मिनट में लूंगा, 20 मिनट में खत्म करेंगे। कि 2 सूर फूंके जाएंगे। पहला सूर फूंका जाएगा, कायनात खत्म हो जाएगी, और दूसरा सूर के कायनात दोबारा उठेगी कब्रों से। यखरुजून मिनल अद्दास, वो कब्रों से निकलेंगे। पूछा गया कितना फासला है? कि इसराफील अलैहिस्सलाम ने पहली मर्तबा सूर फूंका और दूसरी मर्तबा फूंका, इनके दरमियान कितना फासला है? फरमाया 40। साहबा कहते हैं हमें ये नहीं पता वो 40 दिन हैं, 40 लम्हे हैं, 40 महीने हैं या 40 साल, कोई नहीं पता। फिर अल्लाह एक बारिश बरसाएगा, वो बारिश मोटे कतरों वाली, जहां जहां बंदे के आज़ा होंगे वहां आके मिल जाएंगे। एक बंदा हादसे का शिकार हो गया, सारा अलहदा, वो हाथ अलहदा, पांव अलहदा, जिस्म अलहदा, पता ही नहीं चला। जहाज के धमाके में सारे उड़ गए, मछलियां खा गई, समंदर में डूब गए। हम पूछते हैं उनका हिसाब कैसे होगा? उस बारिश से हर उज़्व मिलता जाएगा, जहां जहां होगा पूरे पूरे जिस्म को वजूद बख्शा जाएगा। अल्लाह के हुजूर पेशी। और दूसरे सूर के बाद फरमाया जिस्म पे कपड़ा नहीं होगा, कोई सूट नहीं जैसे पैदाइश के वक़्त, और नंगे पांव बगैर खतने के अल्लाह के दरबार में भागते जाएंगे। हज़रत आयशा पूछती हैं अल्लाह के रसूल, मर्द खातून आपस को नहीं देखेंगे? फरमाया वहां हालात इतने सख्त होंगे कि ये चीजें जहन में ही नहीं आएंगी। अल्लाह के दरबार में पेशी। और मेरी और आपकी जिंदगी का भी यही मकसद है कि हमारी पेशी अल्लाह के यहाँ होने वाली, वो अल्लाह जो हमें देखता है। इसीलिए पूछा था या रसूल अल्लाह साहबा, वो हजरत जिब्रील ने, मल एहसान, एहसान क्या, एहसान क्या है? आपने फरमाया अंता अब्दुल्लाह का अन्ना का तरा, तू अल्लाह की इबादत ऐसे कर गोया अल्लाह तुझे देख, तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इल्लम तकुन तरा फ़इन्नहु यराक, अगर तू नहीं देख रहा वो अल्लाह तो तुझे देख रहा है। कोई जिंदगी में एक नमाज मुयस्सर आ जाए, कोई एक, कि जिसमें यह तसव्वुर हो मैं अल्लाह को देख रहा हूं, अल्लाह से बातें कर रहा हूं। नमाज हाथ बांधे या छोड़ दिए, इन बहसों में मत जाइए कि क्या होती है नमाज। कोई कहता है ये रफुल दैन कर लो, कहता छोड़ दो, ठीक है रफुल दैन सुन्नत करोगे, एक रफुल दैन पे 10 नेकियां मिलती हैं। लेकिन ये नहीं है कि रफुल दैन ना हो तो नमाज नहीं होती, नमाज होती। कितने लोग हैं जो नमाज पढ़ते रहे, नमाज होती है। सहाबा में अब्दुल्ला बिन मसूद रफुल दैन नहीं करते थे, नमाज होती है।
لیکن یہ تصور کریں کہ اس کے سامنے کھڑے ملزم اور مجرم کھڑا ہے اپنے مالک مولا سے، وہ جو ذاتی جس کی ملکیت عطائی نہیں، اس کے سامنے کھڑے، گناہ دل میں خیال آئے، فلاں دن وہ جرم کیا، فلاں دن وہ جرم کیا، آنکھوں میں آنسو آ جائے، اللہ سے گفتگو کر رہا ہے، یہ اللہ کو دیکھ رہا ہے، اللہ اس کو دیکھ رہا ہے، اور کیفیت میں یہ بن جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ابھی وہ آنسو کے قطرے یہ گال پہ نہیں گریں گے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا، سارے گناہوں کو۔ وہ تواب ہے، وہ وہاب ہے، اتنا تواب۔ اور آخری لفظ کہ توبہ، تواب کسے کہتے؟ جو بار بار رجوع کرے، یہ بندہ برا بار بار گناہ کرے، وہ بار بار معاف کر دے، گناہ کر کے آئے، دل میں خیال آ گیا، ہاتھ باندھے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، جا بندے معاف کر دے، اسے تواب کہتے ہیں۔ اس تواب پہ یقین رکھتے ہوئے، قیامت کا خیال کرتے ہوئے، اور میں گزارش کروں گا میرے جتنے بھائی ہیں، آپ اور میں اپنے گناہوں کو دیکھیں، آج کے دن ایک اللہ سے عہد کرتے ہیں، اپنا ایک گناہ چھوڑ دیں۔ مثلا میں چغلی کرتا ہوں، غیبت کرتا ہوں، جھوٹ بولتا ہوں، زنا کرتا ہوں، بدکار ہوں، میرا وہ آمدنی صحیح نہیں، ایک گناہ آج چھوڑ دیں کہ ایک گناہ نہیں میں کروں گا، ہو سکتا ہے اس گناہ کے چھوڑنے کی وجہ سے باقی گناہوں کی بخشش ہو جائے۔ اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔